السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر، ماہر علم جفر، ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، امریکہ نے وہی کیا جس کا خدشہ تھا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اب تک ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا، جیسے ہی جنازہ اٹھا سڑکوں پہ رواں دواں تھا، لاکھوں کروڑوں لوگ جنازے کے ساتھ تھے اور اس نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ محسوس ہوا کہ امریکہ اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ جنازہ ہو خامنئی صاحب کا اور اس کے بعد وہ ایران کے اوپر پھر سے اٹیک کر دے، اور اب اس نے ایم او یو جو سائن کیا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ ایم اے شہزاد خان صاحب کی ایک پریڈکشن چل رہی تھی کہ یہ ابھی پکا نہیں ہونا۔ ایم او یو پہ بھی انہوں نے بار بار کہا تھا کہ ابھی ایم او یو ہونا ہے، اس سے پہلے حالانکہ جنگ بندی ہو چکی تھی، وہ پرولانگ کرتی رہی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 60 دن کی شک کیوں ہے، ایم او یو ہو گیا اس کے مطابق، پھر ٹرمپ نے اس کو کینسل کر دیا۔ آج ہم خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ٹرمپ بیسیکلی چاہتا کیا ہے؟ کیا جنگ کنٹینیو ہوگی یا پھر پاکستان زور دے کر ایم او یو پہ ان کو منائے گا کہ اپنے اس پہ قائم رہیں اور یہ جنگ ختم کریں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، اپنے وعدے سے مکر گیا ہے ٹرمپ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اچھا خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، پروگرام بڑا اہم، سب کو کہوں گا یہ سننا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ جب بھی میں پریڈکشنز کروں تو دلیل پہ کروں، کوئی ستارے کوئی جفر بتاؤں، کہانی اور چورن میں نہیں بیچتا۔ 2025 کے اینڈ پہ میں نے کہا تھا کہ فروری مارچ میں جنگ لگے گی، مئی میں سیز فائر ہوگا، جون میں دنیا کھلے گی۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ٹیٹو پارٹی چلتی رہے گی، امریکہ اور ایران کی شرلی پٹاخے چلتے رہیں گے۔ ہمیشہ میں نے آپ کو ایک بات سکھائی ہے کہ جب بھی کسی پلانٹ کا ٹرانزٹ ہو تو اس کے ایک دن پہلے اور جس دن پلانٹ کا ٹرانزٹ ہو وہ اور ایک دن اگلا، یہ خطرے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ کوئی ارتھ کوئی کو ہو سکتا ہے، کوئی شلی پٹاخہ چل جائے گا، کوئی جہاز گر جائے گا۔ 7 تاریخ کو ہمارا کارگو بھی گرا، سمندر میں گیا۔ 7 تاریخ کو مرکری کا ٹرانزٹ تھا، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور بے شمار پروگراموں میں کہا تھا کہ یہ مجھے ڈیٹ اچھی نہیں لگ رہی، 6 7 8، اور اسی میں 7 تاریخ کو ہی ٹرمپ نے جو ہے حملہ کروا دیا اور موقف یہ اختیار کیا کہ ایران نے جہازوں پہ، اپنے ہرمز پہ حملے کیے۔ ایران نے اس بات سے انکاری بھی کی، لیکن اس نے جوابی کارروائی کی ایران نے بھی بحرین اور کویت پہ۔ دوسری چیز، جہاں بھی امریکہ کی تنصیبات موجود تھی، بحرین اور کویت میں۔ 7 تاریخ کو جو چاند تھا نا، وہ 12th ہاؤس میں تھا۔ 12th ہاؤس کون سا ہے؟ اسے پائسس کہتے ہیں۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ اکارڈنگ ٹو نیم پائسس کے مالک، ایک یہ بات ہوگی۔ اور 7 تاریخ ویسے بھی منافقت کی ڈیٹ ہوتی ہے، ہمیشہ میں نے سکھایا ہے، 1 اللہ کا، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سفر، 4 جہاد، 5 وقت، 6 جادو سحر، اور 7 منافقت، یہ منافقت کی تھی۔ اب 8 7 2026 کو دیکھیں، تمام ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرے تو وہ بھی 7 بنتی، وہ بھی منافقت کا۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ 2026 کے جو ڈیجٹس ہیں تمام کو کاؤنٹ کریں، 10 بنتے ہیں، 0 نکال دو تو 1 اللہ کا، 1 سورج کا۔ اس سال مشرق میں جو پہلا سورج گرہن اور چاند گرہن جو اس دفعہ جو دنیا میں لگا، اس میں نقصان ایشیا کو ہوا۔ ابھی ایک اور سورج گرہن اور چاند گرہن لگنا ہوا اگست میں، 12 اگست کو سورج گرہن ہے، 28 اگست کو چاند گرہن ہے، اس کا نقصان مغرب کو ہوگا۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو تاریخ 12/7/2026 ہے، اتوار کو کا وہ دن ہے، میں نے ہمیشہ کہا سورج سے جنگ شروع ہوئی اور سورج پہ ختم ہوگی۔ 28 تاریخ کو 11ویں ہاؤس میں سورج اور مریخ بیٹھا تھا، جنگ ہوئی۔ اور اب جو کام پھر یہ چھیڑا گیا ہے، منگل صحیح 7 تاریخ کو منگل مریخ کا ہے، لڑائی کا گھر، لیکن 12 تاریخ تک اتوار ہے، تو اتوار کو جنگ پھر بندی کی طرف آ جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہہ دیا میں کوئی ایم او یو اس نے کہہ دیا میں نے فارغ۔ بات کیا ہوئی؟ 7 تاریخ کو ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے ترکیہ میں سربراہی کر رہے تھے نیٹو کی، اور ان کو تھوڑا سا یہ سمجھ میں آ گئی، کیونکہ نیٹو نے تو ساتھ دیا ہی نہیں تھا اپنے ہرمز میں ایران کے ساتھ، تو جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے تھوڑا سوچا کہ میں دکھاؤں دنیا کو کہ میرا نیٹو ہے،
اسی دن کام ڈلوا دیا. گو کہ اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ نیٹو کسی ایک کنٹری پہ حملہ, پورے نیٹو پہ اس حملہ تصور کیا جائے گا. میرے مطابق ٹرمپ صاحب نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. لیکن بعد میں کچھ بیانات ایسے آئے, کچھ ایسے ممالک تھے, انہوں نے کہا ہم اس جنگ میں نہیں. اب کہنے کا مطلب یہ کہ کیا اب جنگ شروع ہو گئی؟ میرے مطابق تو جنگ کوئی شروع نہیں ہوئی. نمبر 1, یہ شرلی پٹاخے ہیں, یہ چلیں گے. یہ لڑائی چھوٹے موٹے شرلی پٹاخے, اس کو ٹرمپ لمبا کر سکتا ہے, نومبر تک لے جا سکتا ہے. مڈ ٹرم الیکشن 3 نومبر میں جب وہ الیکشن جیتے گا تو بڑے حملے کی طرف جائے گا کہ میں ایران پہ بڑا حملہ کروں. لیکن میرے مطابق 3 نومبر 2026 تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو بنتا ہے 6 بیماری شہر جادو کا. مڈ ٹرم ہار جائیں گے, جس کی وجہ سے ٹرمپ اور شہرت ظاہر کمزور ہو جائیں گے. اور ابھی بھی ان کا جو شہرت کا لیول ہے, گراف جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا. موجودہ صورتحال میں 15 جولائی کو مشتری سیارہ جو ہے وہ غروب ہونے جا رہا ہے مغرب میں. 9 اگست کو وہ رائز کرے گا ایسٹ سے. 10 مارچ کو مشتری سیارہ سیدھا ہوا تھا. میں نے کہا تھا 10 مارچ کے بعد ٹرمپ صاحب کو تھوڑی بہتری آئے گی, دماغی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, یہ بھاگ جائیں اب نہ یار مجھ سے تو بہتر ہے. کچھ بہتری آئی, کبھی وہ اچھا بولتے تھے کبھی برا بولتے تھے. اب 15 تاریخ کے بعد پھر وہ بہتر بولیں گے. لیکن ابھی 14, 15 اور 16 تاریخ پھر خطرے کی ہے شرلی پٹاخے کی. 23 جولائی کو جو مرکری سیارہ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا, جو 29 جون کو ریٹروگریڈ ہوا تھا. تو 22, 23 اور 24 بھی شرلی پٹاخے ہو سکتے ہیں. 26 جولائی کو سیٹرن جو ہے جسے زحل شنی کہتے ہیں وہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے. اس سے یہ ہے کہ 25, 26, 27 بھی کوئی اچھی ڈیٹس نہیں ہے, شرلی پٹاخے چل سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 30 جون سے 29 جولائی 5 منگل ہے. اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ فروری والی جو ڈیٹیں بتائی تھی کہ 5 منگل لڑائی جھگڑا آئے گا. یہ 30 جون سے 29 جولائی 5 منگل ہے, اور اوپر سے شنی سیٹ کا جو ہے ریٹروگریڈ ہونا. میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی کہیں شرلی پٹاخے چلیں گے. کوئی ارتھ کوئک بھی آ سکتا ہے, جو میں نے ابھی ڈیٹا اناؤنس کر دی ہے نا کہ 23 والی یہ والی ساری میں ارتھ کوئک بھی آ سکتا ہے. کوئی اور بھی کوئی چیز, جہاز ایسی چیز کو گر سکتی ہے, کوئی شرلی پٹاخے. 3rd ورلڈ وار نہیں ہونے جا رہی. MOU بالکل ہوگا, سائن ہوگا اللہ کے حکم سے. اسلام آباد اکارڈ والا معاملہ ہوگا, بالکل ہوگا. 4 کنٹریز بیٹھیں گے, جس میں قطر, پاکستان, ایران اور امریکہ. ہاں ایک بات اور ضرور ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اپنے تئیں, کہ نیٹو میں یہ MOU جا سکتا ہے, ادھر سے بھی کوئی سینکشن ہو جائے, ان کے اجلاس کوئی ہو تو اس میں یہ جا سکتا ہے. اس کے بعد ابھی کرنٹلی میں پوری دنیا کو یہی کہوں گا, ابھی چورن بکھرا ہوگا ٹی وی پہ بہت کہ جنگاں ہو رہی ہیں, تو میں اس سے ڈینائی کرتا ہوں. سونا اور چاندی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا بہت زیادہ, جو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا. تو جب اپ ہو تو بیچ دینا, آگے نہ خریدنے کی طرف جانا. چاندی بھی اپ ہو تو بیچ دینا, کیونکہ یہ نومبر تک گیمیں رہیں گی اس طرح چھوٹی موٹی. جی بات کیجیے. اچھا واہ, سونے چاندی کی طرف جو جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نومبر تک کی خان صاحب نے پریڈکشن دے دی. اور اسی ایک ہی گفتگو میں سوال میں خان صاحب نے بتایا ہے 3, 4, 6 طریقے کہ جن کے درمیان یہ ہوگا. بہرحال جو بڑی خوش آئند بات کی خان صاحب نے وہ یہ کہا ہے کہ کوئی تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ معاملہ نہیں جا رہا. مڈ ٹرم الیکشن آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ سے ہار جائیں گے, اس کی وجہ یہ جنگ بنے گی. میں نے اور 3 نومبر 3/11/2026 کو کاؤنٹ کرو تو بن جائے گا 6 بیماری سے جادو کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر یہ جنگ بندی پاکستان کرا لے گا اور معاملہ آگے نکل جائے گا؟ ہاں, یہ اگر آگے نکلا نا اس سے بڑا تو پھر نیٹو میں جا کے سائنس ہوگا. لیکن ملک یہی چاہ رہی ہیں مین, پاکستان, قطر اور امریکہ اور ایران. ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ مجھے ایک اور چیز بھی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو نہیں بلکہ بس نہ کوئی کبوتر ہے نہ کوئی باز ہے, میں تو علم کے ساتھ چلتا ہوں. چڑیا تو نجم سیٹھی صاحب کی ہے. تو بات یہ ہے کہ موجودہ جو 26 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہونا ہے نا سیٹرن نے, مجھے یہ چیز آ رہی ہے کہ افغانستان فتنۃ الخوارج پنگے بازی کرے گا پاکستان سے, پاکستان صفحہ سے مٹاتا رہے. انڈیا میں کوئی ضرورت نہیں میں دیکھ رہا کوئی پاکستان سے پنگا کرے. ہاں بلوچستان کی طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں شرلی پٹاخے اور جگہوں پہ بھی چل سکتے ہیں.
رشیا جو ہے یوکرین والا معاملہ رہے گا، لیکن یوکرین کو لے جائے گا، اپنی ٹیریٹری بنا سکتا ہے، اور بھی کسی ممالک میں شلی پٹاخے چل سکتے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار نہیں، اور کوئی اہم ہستیاں ایکسپائر بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بڑے کام تختے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی سیاسی کشیدگی بڑھے گی اس کیا کہتے ہیں زحل کے ریکٹوگریٹ ہونے سے، کیونکہ اس نے سیدھا ہونا ہے پھر جا کے 10 دسمبر کو، 10 دسمبر تک دنیا نے جو بھیجا ہے 2026 میں اس کو کاٹنا ہوگا۔ اسی سال کے اندر۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، عالمی منظر نامے پر خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے کہ تیسری جنگ عظیم تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے ممالک میں یہی کچھ چل سکتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، شادی بیاہ فیملی رشتوں کی الجھنیں ہیں، کوئی رہنمائی چاہیے، مشورہ درکار ہے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ریڈنگز لینا چاہ رہے ہیں، تو ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔